السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آواز غیب، تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ آواز غیب۔ یہ میں جو آپ کو بتاتی ہوں یہ سچی کہانیوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کو سن کر عبرت ضرور حاصل کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان کہانیوں سے، ان قصوں سے کچھ اچھائی معلوم ہو جائے، جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ موضع دہوگڑی ضلع جلندھر، بھارت میں دور کے رشتے میں میرے ماموں خالہ خان میں علی اکبر مرحوم کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 40 سال پہلے خود مجھے سنایا تھا۔ جلندھر مکھیریا برانچ لائن پر جلندھر جنکشن سے تقریباً 8 میل سے فاصلے پر پہلا ریلوے اسٹیشن موضع دہوگڑی کا تھا۔ اس گاؤں کی تمام آبادی مسلمانوں کی تھی۔ زمین بے حد زرخیز، گندم اور کماد کے علاوہ پوست بھی کاشت ہوتا تھا۔ پوست کا کھیت جب پھل پھول پر آتا ہے تو حد نظر تک پھولوں کی چادر بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دلکشی اتنی کہ دیکھتے ہی رہ جائیں، لیکن اس کے بور کا مرحلہ پوست کے پودے کو پانی بنا دیتا ہے۔ مجھے تنکینی نام تو معلوم نہیں، لیکن اس پودے کے بیج، جن کو خشخاش کہا جاتا ہے، اس پتلے چھلکے والے غبارے نما خول میں بند ہوتے ہیں، جسے عام زبان میں وہاں ڈوڈا کہتے ہیں۔ یہ ڈوڈا جب پکنے پر آتا تھا تو اس کی بیرونی سطح پر شگاف لگا دیے جاتے۔ ان شگافوں سے ایک گہرے رنگ کا مواد رس کر جم جاتا تھا۔ اسے کھرچ کر علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ یہ خالص افیون ہوتی تھی۔ خشخاش تو عام طور پر غذا اور کبھی کبھی دوا کے طور پر کام آتا تھا۔ ڈوڈے کا خشک چھلکا دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ افیون حاصل کرنے کے باوجود چھلکے میں کچھ سراور اجزاء باقی رہ جاتے تھے۔ خشک چھلکے کو پانی میں بھگو کر جو لعاب حاصل کیا جاتا تھا وہ سرور آور ہوتا تھا۔ دہوگڑی کے چند بڑی عمر کے شرفا ڈوڈے پینے کی علت میں مبتلا تھے۔ یہ بچے شکار کھیلنا کیا جانے۔ اس پوست نوشی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک بزرگ کی بیٹھک میں پوست نوشی کی محفل آراستہ تھی۔ صاحب خانے پر کچھ سرور طاری ہو چکا تھا اور وہ مزید قدح تیار کرنے میں مصروف تھے کہ سامنے گلی سے ایک نوجوان بندوق لیے گزرا۔ صاحب خانہ نے آواز دے کر اس کو بیٹھک میں بلا لیا۔ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ مرغابی کے شکار پر۔ بزرگوار نے نوجوان کو جانے دیا، لیکن بعد میں مزاحیہ انداز میں فرمایا کہ یہ بچے شکار کھیلنا کیا جانے، شکار تو ہم کھیلا کرتے تھے۔ ایک شکار کا قصہ انہوں نے یوں سنایا: خاص کے گوشت کا قیمہ اور دال چال۔ مرغابی کے شکار کا موسم شروع ہوتا تو رات کو اپنی نالی بندوق سرہانے رکھ کر سوتا تھا تاکہ اعلیٰ صبح شکار کے لیے نکل جاؤں۔ ایک صبح آنکھ کھلی تو خازوں کی آواز کان میں پڑی جو نزدیک آتی جا رہی تھی۔ مجھے شبہ ہوا کہ میرے مکان کے اوپر سے گزریں گی۔ بندوق لے کر چھت پر چلا گیا۔ خازوں کی اڑان واقعی ہمارے گھر کی سمت آ رہی تھی۔ جب غول میرے اوپر پہنچا تو میں نے ایک کے بعد دیگرے 2 نالیاں فائر کر دیں۔ 2-3 خاز میرے صحن میں گرے پڑے۔ نیچے جا کر جلد از جلد ذبح کیے۔ بندوق کے دھماکے سے میری بیوی جاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ نیک بخشے
آج خاص کے گوشت کا ہی قورمہ اور پلاؤ پکانا۔ کھانے کا وقت آیا تو میرے بیٹے نے، جو اس وقت 4-5 برس کا تھا، ایک مصیبت کھڑی کر دی کہ روٹی دال سے کھاؤں گا۔ بہت بہلایا پھسلایا وہ، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا کہ کھانا کھاؤں گا تو صرف دال سے، ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ پڑوس کے گھر سے تھوڑی سی دال لے آؤ۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی، لیکن دال کے بغیر۔ کہنے لگی سارا محلہ چھان مارا، سب کے ہاں خاص ہی پکے ہیں۔ ہر گھر سے یہ معلوم ہوا کہ صبح نماز کے وقت 2 دھماکے کیے ہوئے اور ہر گھر میں ایک یا ایک سے زیادہ خاص گرے تھے۔ تو بھائی ہم تو ایسا شکار کرتے تھے۔ بات ماموں امی کی ہو رہی تھی، میں درمیان میں اس قصہ لیے بیٹھا۔ بہرکیف اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ماموں امین سپرنٹنڈنٹ جیل راولپنڈی کے عہدے پر پنشن پا کر ماڈل ٹاؤن لاہور کے ایف بلاک میں مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ ان دنوں میں بھی عارضی طور پر ان کو کوٹھی سے چند منٹ کے فاصلے پر ایف بلاک میں ہی مقیم تھا۔ شام کو فارغ وقت میں کبھی کبھی ان کے سلام کے لیے چلا جاتا تھا۔ اللہ اللہ کیا شفیق اور ہمدرد بزرگ تھے، چوڑے چکلے شانے، خوش خوراک اور خوش مزاج بزرگ تھے۔ اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے اور کراتے تھے۔ چونکہ ساری عمر شادی نہیں کی، اس لیے گھر کا ماحول گھر صاحب بہادرانہ تھا۔ اکثر سونا سونا رہتا تھا۔ البتہ گرمی کے موسم میں اس روز بہت گہما گہمی رہتی تھی۔ جب عزیز اقارب آئس کریم پارٹی کے لیے جمع ہوتے، آئس کریم بہت لگن سے خود تیار کرتے تھے۔ ایک روز شطرنج کا ذکر آ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی کھیل لیتا ہوں۔ فوراً حکم ہوا کہ ہر تعطیل کے روز میں ناشتہ ان کے ہمراہ کروں، پھر شطرنج کی بازی لگے گی۔ چنانچہ جب تک میں ایف بلاک میں رہا، ہمارا یہ معمول جاری رہا۔ ایک روز صبح کے وقت ان کے ہاں پہنچا تو لان میں بیٹھے ایک زخمی پرندے کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ اس کی حفاظت کے مد نظر ایک پنجرہ منگوایا گیا۔ روزمرہ زخم صاف کر کے دوا کرتے اور اس کے دانے پانی کا خیال رکھتے۔ تندرست ہونے پر جنگل میں چھوڑ آئے۔ جنگلی پرندوں کی آزادی پر خوشی۔ ایک روز ان کی ہمشیرہ کا ملازم سندھ سے ان کے لیے بطور سوغات 15-20 کالے تیتر لے کر پہنچا۔ کالے تیتر کا گوشت میری کمزوری تھی۔ میں نے عرض کیا کہ 2-4 تیتر مجھے مل جائیں، لیکن ٹال دیا۔ 2-3 روز بعد معلوم ہوا کہ سارے تیتر کو جنگل میں چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے اپنی محرومی پر مایوسی اظہار کی تو بہت شفقت سے مجھے سمجھایا کہ جنگلی پرندوں کو آزاد دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، ان کی جان کیسے لے لیتا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ اس کے پاس منظر میں ایک اہم واقعہ ہے جو ان کی جوانی کی عمر میں پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ اس وقت میری جوانی کی عمر تھی۔ تعلیم مکمل کر کے ملازمت کی توقع پر اپنے آبائے گاؤں میں انتظار کی گھڑیاں گزار رہا تھا۔ صبح کی سیر کی عادت تھی۔ گاؤں میں پختہ سڑک تو تھی نہیں، اس لیے گاؤں کی آبادی کے قریب سے جو ریلوے لائن گزرتی تھی، اس کو سیر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک روز بائیں کان میں خفیف سا درد ہوا۔ میں نے کوئی اہمیت نہ دی، گھریلو چٹکلے آزماتا رہا، مگر درد میں روزانہ کچھ اضافہ ہی ہوتا رہا۔ دہوگڑی میں کوئی طبی سہولت میسر نہ تھی، اس لیے دہوگڑی سے 3-4 میل دور قصبہ
لاول پور کے سرکاری ہسپتال سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر نے سرسری معائنے کے بعد بتایا کہ کان کے اندرونی معمولی سا ورم ہے، چند دن میں آرام آ جائے گا۔ کان میں ڈالنے کے لیے دوا دے دی۔ 10-15 روز یہ علاج جاری رہا، لیکن درد میں کمی کے بجائے کسی قدر اضافہ ہی ہوا۔ ایک مہربان ماہر سرجن جلندھر کے پاس لے گئے، ان کے علاج سے بھی آرام نہ آیا تو انہوں نے دہلی کے ایک اسپیشلسٹ کے نام جھٹی کے ذریعے دہلی کے ڈاکٹر سے ملا۔ انہوں نے بتا کہ کان کے اندر گہرائی میں ایک زخم ہو گیا ہے اور خراب حالت میں ہے۔ اس کا فوری آپریشن بے حد ضروری ہے، لیکن دہلی میں اس آپریشن کی سہولت نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ آپریشن ممکن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے واحد جگہ ممبئی ہے۔ فوراً جائیے۔ عارضی طور پر درمیانی عرصے کے لیے کان میں ڈالنے کی ایک دوا دے دی۔ واپس گاؤں آ کر ممبئی کے سفر کی تیاری میں 3 دن لگ گئے۔ طے یہ ہوا کہ میں اپنے بہنوئی کے پاس چلا جاؤں۔ وہ ان دنوں حیدرآباد کن میں محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسر تھے۔ ان کی توسط سے ممبئی میں علاج کے انتظامات بسہولیت ہو جائیں گے۔ اس دوران میں درد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا بخار بھی رہنے لگا۔ حیدرآباد کے کن پہنچ کر پہلے وہاں کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ انہوں نے بھی ممبئی جانے کا مشورہ دیا۔ ممبئی جا کر معلوم ہوا کہ کان کی گہرائی میں ناسور ہو گیا ہے، جس کا واحد علاج آپریشن ہے، جو ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے انگلستان جانا پڑے گا۔ ہندوستان پر انگریز کا راج تھا اور امپائر پر فرانس کا زمانہ۔ امریکہ یا کسی اور ملک کی کوئی شہرت نہ تھی، نہ اہمیت۔ ہر اہم مرحلے کے لیے انگلستان ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ ممبئی کے ڈاکٹر کان میں ڈالنے کے ڈراپ اور چند کھانے کی دوائیاں دیں جو عبوری عرصے میں استعمال کرنا تھا۔ یہ دوائیاں لے کر واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ انگلستان جانا کون سا آسان تھا، لیکن قہر درویش پر جان مطلوبہ رقم کی فراہمی تک مجبوراً گاؤں میں ہی رہنا پڑا، یہاں تک کہ دوائیاں ختم ہو گئیں۔ مزید دوائیوں کے لیے ممبئی لکھا۔ اس طرح دواؤں کا جو ناغہ ہوا تو میں نے دعاؤں کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس سے تکلیف میں تو کمی نہ ہوئی، البتہ ذہنی سکون میسر آ گیا۔ اس اثناء میں صبح کی سیر کا پروگرام جاری رہا۔ بیماری کے باعث فاصلہ ذرا کم ہو گیا تھا، تکلیف بدستور تھی۔ نہ ممبئی سے دوائیں پہنچیں، نہ ہی انگلستان کے مطالبہ رقم فراہم ہوئی۔ گو مگو کی حالت میں دن گزار رہے تھے، لیکن تکلیف کے باوجود صبح کی سیر ترک نہیں کی۔ کچھوے پر رحم اور ایک روز سیر سے واپسی پر زمین میں لرزش محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو ٹرین آ رہی تھی۔ عین اسی وقت سامنے نظر پڑی تو دیکھا کہ دونوں لائنوں کے درمیان لکڑی کی اسپیلر پراگ کچھوا پیٹھ کے بل پڑا ہے۔ خیال آیا کہ یہ بیچارہ تو کچلا جائے گا، لیکن ٹرین سر پر آ گئی تھی۔ اپنی جان کا بھی خوف تھا، لیکن اللہ نے اتنی ہمت دی کہ پلک جھپکنے میں چست لگا کر کچھوے کو اٹھایا اور ریلوے لائن سے نیچے اتر گیا۔ حوض باخنگی کا یہ عالم کہ ٹرین کی گڑگڑاہٹ کے علاوہ اور کسی چیز کا احساس باقی نہیں تھا۔ ٹرین گزر گئی تو دیکھا کہ میں کچھوے کو ہاتھوں میں لیے کھڑا ہوں۔ حواس ٹھکانے آئے تو نزدیک ہی ایک گڑھے پر نظر پڑی جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اس گڑھے کے کنارے کچھوے کو پیٹ کے بل رکھ کر واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ چند دنوں میں بھلا چنگا۔ ابھی ایک قدم
ایک دو قدم بھی نہیں چلا تھا کہ ایک انسانی آواز کانوں میں پڑی، جا تو نے ہم پر رحم کیا، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ پلٹ کر دیکھا تو گڑھے کے کنارے نہ کچھوا تھا نہ اور کوئی شے، لیکن بلا وجہ آواز صاف سنائی دی تھی۔ جب لمحے گمسم کھڑا رہا، کچھ خوف کچھ گھبراہٹ کا ملا جلا احساس ہوا، لیکن بہت جلد یہ گھبراہٹ دور ہو گئی اور میں مطمئن گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ چند دن تو خیر جیسے کیسے گزر گیا، لیکن رات آئی تو اپنی حالت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ کھانا بھی قدرے رغبت سے کھایا، چند نیند بھی بہتر آئی، صبح کو تر و تازہ اٹھا۔ دن بھر درد میں کمی ہوتی رہی، رات کو بخار بھی نہیں ہوا۔ غرض یہ کہ چند دن میں بھلا چنگا ہو گیا۔ ممبئی سے دوائیں موصول ہونے تک ان کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ احتیاطاً جلندھر جا کر سول سرجن سے معائنہ کرایا تو معلوم ہوا کہ کان کے اندر کوئی خرابی باقی نہیں رہی۔ وہ دن اور آج کا دن وہ تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی۔ تو بھائی یہ ہے پس منظر جانوروں سے میری محبت کا۔ موجودہ سائنسی دور میں شاید یہ سرگشت قابل یقین نہ ہو، لیکن ماموں امین کے کردار کے منظر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرگشت حرف بحرف صحیح ہے اور اس کے سچ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ آخر وہ عورت کون تھی؟ اسکول سے چھٹی کے بعد ہم گھر واپس آ رہے تھے، راستے میں دوست کہنے لگے کہ آج قبرستان کے راستے سے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو یار کیسی باتیں کرتے ہو، وہ مجبور کرنے لگے۔ تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ جب ہم قبرستان کے درمیان پہنچے تو درختوں کے جھنڈ میں سے ہمیں ایک عورت نظر آئی جو سفید لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے دانت اور لمبے لمبے ناخن تھے۔ اس کے نزدیک ایک گائے تھی اور وہ اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ڈر کے مارے کانپ گئے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی کہ وہ کہیں ہمیں بھی نہ گائے کی طرح نوچنا شروع کر دے۔ وہ دن اور آج کا دن ہم نے پھر کبھی قبرستان سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنات کا سایہ۔ پلوشا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جس کو والدین بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور بہت ذہین تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، راستے میں ایک ندی بہتی ہے۔ اس نے ندی کنارے بیٹھ کر حسب معمول اپنا ہاتھ منہ دھویا اور سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک پانی میں دیکھتی گئی۔ اچانک پلوشا نے شرارت سے ندی میں 2-3 پتھر مارے، پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بجائے گھر جانے کے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے کتوں والا بیگ راستے ہی میں پھینک دیا۔ کتابوں والا بیگ۔ 2 لڑکیاں جو اسکول سے واپس آ رہی تھیں، انہوں نے پلوشا کی جب یہ حالت دیکھی تو جا کر پلوشا کو پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہی ہو پلوشا؟ مگر پلوشا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ پہلے تو ہنسنے لگی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ وہ سامنے پانی کے اندر ایک چڑیل ہے جو مجھے کھا جائے گی، مجھے اس چڑیل سے آپ بچائیں گی۔ کہاں ہے چڑیل؟ کوئی چڑیل نہیں، شاید تم ڈر گئی، یہ تمہارا وہم ہے۔ پلوشا نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ہے، کتنے بڑے دانت ہیں، اس کے بال بھی بہت لمبے ہیں۔ وہ دونوں سمجھ گئی کہ پلوشا کسی شے سے ڈر گئی ہے۔ انہوں نے پلوشا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں،
چڑیل کو مار بھگائیں گے۔ بڑی مشکل سے وہ پلوشا کو اس کے گھر لے گئے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو اس کو بخار چڑھ گیا۔ سہمی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی، کبھی ہنسنے لگی تو کبھی رونا شروع کر دیتی۔ ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ ضرور پلوشا کو کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس کی ماں کافی سمجھدار عورت تھی جس نے قرآنی آیات سورہ یاسین پڑھ کر اس پر دم کیا اور اب پانی دم کر کے اسے پلایا۔ 3-4 دن اسکول سے چھٹی کروا دی۔ ان دنوں اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی، دوبارہ اسکول جانے لگی۔ ایک دن اسکول سے واپس آئی تو اسی جگہ ندی کے کنارے بیٹھ گئی اور مسلسل پانی میں نظریں ڈال کر دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، چڑیل میں تجھ سے نہیں ڈرتی، تو میرے قریب آئی نا، میں تجھے پورے 5 جوتے ماروں گی۔ ایک دم اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار لیا اور جلدی جلدی پہن لیا، اور پھر اس نے 2-3 کلو کا پتھر اٹھا کر پانی میں دے مارا، پھر گھر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ جب گھر پہنچی تو کہنے لگی کہ چڑیل کیا یاد رکھے گی کہ یہ کہتے ہوئے اس نے کانچ کا جگ اٹھا کر اس میں پانی بھرا اور سارا جگ پانی پی لیا۔ پھر اس نے خالی جگ زمین پر مار کر توڑ ڈالا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آوازیں بھی نکالنی شروع کر دی۔ ہم اس گھر کو تباہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ جیسے ہی اس نے ماچس کی ڈبیا اٹھائی، تیلی نکالی تو ماں نے ایک دم اس کو پکڑ لیا، ماچس کی ڈبیا چھین لی، کبھی ادھر سے کوئی چیز اٹھا لی، کبھی ادھر سے کچھ گرا دیا۔ گھر والے اس کی ان حرکتوں سے پریشان ہونے لگے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں سائے بابا جنات کو قابو کر لیتے ہیں، وہ اس کو بڑی مشکل سے واپس لے گئے۔ معصوم بچی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ جب سائے بابا نے سوال کیا تو تم لوگ اس معصوم بچی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ ایک جن نے رونا شروع کر دیا کہ میرا 1 مہینے کا بچہ اس نے پتھر مار کر قتل کر دیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی اسی طرح قتل کریں گے۔ سائے بابا نے کہا تم اس طرح نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہمیں پتھر مارتی ہے، ہم اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو پھر سائے بابا نے کہا کہ آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ جنات نے جواب دیا کہ کیا ہم پریشان نہیں ہیں؟ ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں؟ 9 سال بعد جو بچی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ اس نے قتل کر دیا۔ سائے بابا نے بڑی منت سماجت سے پلوشا کی جان چھڑائی، مگر جانے سے پہلے جنات اتنا ضرور کہہ گئے کہ ہم آتے جاتے رہیں گے، پلوشا ہماری اپنی ہے، بھلا اس سے کیسے کوئی دور رہ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی پلوشا بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو اس معاملے سے بے خبر تھی۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور کہانی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ایک اور قصہ ہے قبرستان کی چڑیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے ان کی زبانی سنیں۔ میں 10 جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں روزانہ رات کے وقت سیر کے لیے جاتا ہوں۔ ایک دن میرے دوست کی سالگرہ تھی۔ شام 6 بجے اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ جب میں اپنے دوست کے گھر سے واپس آیا تو رات کے 9 بجے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل کیا اور سیر کے لیے نکل گیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جب میں سیر سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں میرا گزر قبرستان سے ہوا۔ میں نے جلدی جلدی قبرستان عبور کرنا شروع کیا ہی تھا کہ مجھے ایک عورت روتی ہوئی نظر آئی۔ یہ عورت رات کے وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے سوچا کہ رات کے وقت
اس وقت یہ عورت قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس سے پوچھا، بی بی جی آپ کو کیا ہوا ہے اور رات کے اس وقت آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں راستہ بھول گئی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور کہا آئیے پھر میرے گھر چلیں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اچانک راستے میں مجھے ٹھوکر لگی، میں نیچے گر گیا۔ اٹھتے وقت میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی تو وہ الٹے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت خوفناک ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے ناخنوں، لمبے اور نوکیلے دانت۔ میں نے اسے دیکھتے ہی آگے کی طرف دوڑ لگا دی اور ساتھ آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ چڑیل بھی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی رک گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ آج تم میرے ہاتھوں نہ بچتے اگر تم آیت الکرسی نہ پڑھتے۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو تمام حال گھر والوں کو سنایا۔ اس کے بعد مجھے کافی دن بخار رہا۔ میرے گھر والوں نے صدقہ بھی دیا۔ جب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے اوزان خطا ہو جاتے ہیں اور میں پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں۔ تو آج ہم اسی کے ساتھ اس قصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے قصے کے ساتھ پھر حاضر ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔